اعوذ باللہ من ذالک اس مسئلے کو سمجھے ہی نہیں ہے. تو اب آؤ, اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ استاذ نہیں رکھا, کیونکہ پیارے دوستوں کو یہ نہ کہے کہ میں بھی نبی ہوں کیونکہ میں ان کا استاذ ہوں. ایک بات. دوسری بات سن لیجئے, اللہ رب العزت نے حضور کو والد پیدا ہونے سے پہلے ہی حضور کے والد کو بلا لیا گیا. کیوں؟ کوئی قوم یہ نہ کہہ دے جب ان کا بیٹا نبی ہے تو والد بھی نبی. جیسے دو جماعت بن گئے, دیکھو سنی وہابی, ویسے دو نبوت کے ماننے, ایک نبوت محمدی کا ماننے والا ہوتا, ایک نبوت والد کا ماننے والا ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبی کے پیدائش سے پہلے نبی کے بابا کو بلا لیا. نبی کو بیٹے تو دیا لیکن جوان ہونے سے پہلے بلا لیا. کیوں؟ عرب میں یہ دستور چل رہا تھا, جو نبی ہوتا ہے تو نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے. اے نبی, اگر آپ کے بیٹے رہیں گے تو لوگ ان کو نبی بنا لیں گے, لہذا واپس میں انہیں بلا لیتا ہوں. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اب ذرا غور تو کرو, خالی علی سے محبت کرے. شیعوں میں ایک جماعت بن گئی جو علی کو خدا بنانے کو تلی ہوئی ہے. داماد بنائے تو خدا بنایا گیا, اگر بیٹا ہوتا تو کیا کیا نہیں ہو جاتا. اس لیے پیارے دوستو اللہ نے کیا کیا؟ کہا جب بیٹا نہیں دے رہا ہوں کہ نبوت میں اختلاف نہ ہو, بابا کو جلدی بلا رہا ہوں تاکہ نبوت میں اختلاف نہ ہو, تو پھر اے نبی آپ کا استاذ کیسے دوں گا؟ تو پھر پوچھا مولا جب استاذ نہیں دیا تو پھر نبی کو علم آیا کیسے؟ اللہ جواب دے رہا ہے قرآن پاک میں, الرحمن علم القرآن. اللہ کہہ رہا ہے وہ رحمان ہے جس نے اپنے بندے حبیب کو قرآن کا علم سکھایا ہے. حضور کا ایک استاذ ہے, اس کا نام اللہ رب العزت ہے. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ ان لوگ کیا کرتے ہیں, امی کا مطلب ان پڑھ. نبی ان پڑھ ہے, تو پڑھا لکھا ہے, تو پھر نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, اس کے کو اپنا پڑھ لے, لا الہ الا اللہ عبد الجلیل رسول اللہ. کتنا لیٹسٹ ہے نہیں؟ لوگوں کو نئے نئے جماعتیں بنانے کا شوق ہے, نیا کلمہ بھی بنا لو. کیا بولتے بھائی؟ لا الہ الا اللہ عبد الجلیل. ارے کیا نیا کام کر کے بولے مولانا پورے نے اپنے اپنے نام کا ایک کلمہ بنا لینا. پیارے بزرگوں اور دوستو, عجیب و غریب قوم ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ذرا غور تو کریے, اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان عطا فرمائی. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے حبیب کا استاذ ہوں. امی کا معنی ان پڑھ نہیں آتا. اگر جب ہمارے لیے بولا جائے گا امی تو اس کا مطلب ہوگا ایسا شخص جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. لیکن یہی لفظ امی جب پیارے مصطفیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایسی ذات جس کو کسی بشر نے نہیں پڑھایا. ایسی ذات جس کو کسی بشر نے. امی کا مطلب ہے ان کا استاذ کوئی نہیں ہے. تو مطلب کیا؟ بشر میں نہیں ہے. پھر کون ہے؟ رب جواب دے رہا ہے الرحمن, رحمان ان کا استاذ ہے. اچھا اور ایک بات دیکھو, اللہ تو کہہ دیا میں استاذ ہوں, میں نے قرآن پڑھایا. کیسا پڑھایا؟ اوہو وہ دیکھنے کی بات ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے, آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, قربان جائیں آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ نہیں بولے کیا بھائی مول صاحب وہ لمبا جا رہے ہیں, ایسا بول رہے ہیں کیا؟ ایسا بولے بھی تو آپ کو گناہ ہوتا. پیارے بزرگوں اور دوستو دیکھیے, سرکار کے صدقے جائیں, آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا. قربان جائیں جی اس نماز کے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضور فرماتے میں نماز پڑھ رہا تھا, نماز کے دوران میں خیام میں تھا, خیام میں مجھے اونگنی آ گئی, میں اونگنے لگا. ارے اس اونگنی کے میں صدقے جاؤں. اب اگر یہ حدیث وہابی کو ملی, دیکھے حضور اونگتے تھے ہمارے جیسے تھے. ارے تو اونگا تو تیری طہارت ٹوٹ جاتی, مطلب وضو.
مگر میرا نبی اونگا تو اونگنے کی شان کے صدقے تو جا. نہیں بھائی, نبی کا نماز میں اونگنا بھی خدا کی قسم حکمت ہے, شریعت ہے. مفتی صاحب کے پاس ایک مولانا, ایک بچہ آیا کہ بولا مول صاحب میں نماز میں اونگا, قیام میں ٹھہرے ٹھہرے سوتے رہا, مول صاحب میری نماز ہے نہیں لوٹاؤں؟ مفتی صاحب بولے نہیں نہیں بابا, آپ کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ جاؤ اللہ آپ کو ڈبل ثواب دے دیا. بولے انہیں پریشان, کیا مول صاحب نماز میں سونا بھی ثواب ہے کیا؟ بولے دیکھو تھکن کی وجہ سے اگر بغیر ٹیک لگائے اگر آپ نماز میں سو گئے تو سونا بھی اب نماز میں ثواب بن گیا تمہارے لیے. وہ کیسے؟ بولے اس لیے کہ نماز پڑھنا ایک ثواب اور مصطفیٰ کی یہ اونگنے کی سنت ادا ہو گئی, یہ دوسرا ثواب. نہیں اچھا, میں یہ سوچا یہ وہابی ہر مطلب کا غلط مطلب کہیں کو نکالتا, اچھا مطلب بھی نکال سکتا نہیں, مگر اچھا نکالنے کے لیے اچھا ہونا ضروری ہے, اور اچھا ہونے کے لیے پہلے خون اچھا ہونا ضروری ہے. جس کا جیسا خون ہوتا ہے انہیں ویسی بولی بولتا ہے, پاک خون والا غوث پاک بولتا. اب آگے کیا بولتا وہ میں نہیں بولتا, وہ آپ بولو. پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کیجئے گا, ذرا غور کیجئے گا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں. آقا علیہ السلام نے نماز میں اونگا کیوں؟ حضور جانتے تھے رمضان کا مہینہ ہوگا, میرا امتی دن بھر محنت کرا ہوگا, دھوپ میں بھیگا ہوگا, اور رات میں آ کے نماز تراویح کے 20 رکعت میں کھڑا ہوگا, تھکن کی وجہ سے اونگنی آ جائے گی. اگر میں آج نہ اونگوں گا تو میرے ہر امتی کا اونگنا اس کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے گا. اے اللہ آج میں اونگ دیتا ہوں تاکہ قیامت تک میرے امتی کا اونگنا بھی عبادت بنا دیا جائے. نہیں بھائی, حضور ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیے, بولو سبحان اللہ, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. کھڑے ہو کر ایک بار پیشاب کیے. میں بہت سوچا سرکار اور کھڑے ہونا, سرکار اور کھڑے ہونا, یہ عقل سوچ رہی تھی. دل نے جواب دیا کھڑے ہونے پہ قربان ہو جا. میں پوچھا وہ کیوں؟ تو میرا دل جواب دیا تو اب جوان ہے, اب تو جوان ہے, اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے. 90 سال کے بوڑھوں سے پوچھ, 80 سال کے بوڑھوں سے پوچھ, کھڑا ہو جائے تو بیٹھ نہیں سکتے, بیٹھ جائے تو کھڑ نہیں سکتے. آج کئی لوگ ایسے ہیں جو نیچے فرش پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو مجھے میرے آقا کی رحمت یاد آ گئی, اسی لیے میرے آقا نے ایک بار کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا. کیوں؟ تاکہ امت کو, اے اللہ میں جانتا ہوں میرا امتی جب بیمار ہوگا, جب بوڑھا ہوگا, گھٹنوں کا درد ہوگا, کمر کا درد ہوگا, بیٹھ نہیں سکے گا, اس وقت کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا. تو یہ پیشاب کرنا اس کے لیے عذاب نہ بن جائے, ایک بار میں کر دیتا ہوں تاکہ مصیبت میں کھڑے ہو کے کرنا بھی ثواب بن جائے گا, تاکہ مصیبت کے وقت کھڑے ہونا بھی میرے امتی کے لیے ثواب بنا دیا جائے. اللہ 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 اللہ, قربان جاؤ دوستو نبی کی رحمت کے. تو ہوا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے فضل سے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے دربار اقدس سے, دربار اقدس میں حاضر ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. حضور کو اونگنی لگ گئی اور حضور فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, جیسے ہی میں اونگا, جیسے ہی میں اونگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے رب کا نورانی جلوہ میرے سامنے ہے. ذرا زور سے سبحان اللہ. میرے رب کا نورانی جلوہ میرے سامنے ہے. اللہ اللہ. اور میں دیکھتا ہوں میرے رب نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر رکھا. اللہ اللہ. یہ ہم کو سمجھانے کے لیے بولا جا رہا ہے. حضور فرماتے میرے رب نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر رکھا, اور اس رب نے جیسے ہی میرے سینے پر اپنا دست اقدس رکھا تو میں نے کائنات کی ہر چھپی ہوئی چیز کو, ہر دور ہونے والی چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے ویسے دیکھ لیا جیسے تم رائی کے دانے کو دیکھتے ہو. اللہ اللہ. قربان جاؤ دوستو, اس پڑھانے والے رب نے اپنے حبیب کو ایسا پڑھایا. تو نبی پاک علیہ السلام کا استاذ اللہ ہے. کون ہے بھائی ذرا بولے؟ اللہ ہے. اس نے اپنے نبی کو اس شان سے پڑھایا, اس شان سے پڑھایا. اب دوسری بات سن لیجئے, نبی نے لکھا کیوں نہیں,
میں پہلے سوالات اتنے ڈال دیا، اس کے جواب دینا لازم ہو گیا. نبی نے لکھا کیوں نہیں؟ سنو، عرب کے زمانے میں لکھنا بری بات تھی، عیب کی بات تھی. لکھنے کو لوگ عیب جانتے تھے، عیب جانتے تھے، عیب سمجھتے تھے. لکھنا، خود لکھنا، قبیلے کا سردار خود نہیں لکھتا تھا، اپنے قبیلے کے لوگوں سے لکھواتا تھا. حتیٰ کہ جو نامور شعراء تھے وہ شعر بولتے تھے مگر لکھتے نہیں تھے، عرب میں خادموں سے لکھواتے تھے. تو عرب والے لکھنے کو عیب جانتے تھے. تو کہا اے حبیب اگر آپ لکھ دیں گے لوگ کہیں گے یہ تو لکھنے والا نبی ہے، کوئی اس کو عیب نہ بنا لے. اس لیے پیارے مصطفیٰ، ہم آپ سے آپ کی بارگاہ میں خادموں کو بھیج دیتے ہیں تاکہ اے حبیب ہم قرآن اتارتے ہیں اور اپنے خادموں سے آپ لکھوا لیا کر لیں. آج بھی یہ دستور ہے. دیکھو وزیر اعظم لکھا، منموہن سنگھ کو جا کے پوچھو صاحب آپ کتنے مرتبہ لکھے؟ انہوں نے بولتا دیوانہ ہو گیا، وزیر اعظم سے ایسے سوال کرتا. وزیر اعظم لکھتا نہیں، لکھواتا ہے. جج لکھتا نہیں، خادموں سے لکھواتا ہے. چیف منسٹر لکھتا نہیں، خادموں سے لکھواتا ہے. آج بھی یہ دستور ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے حضور سے نہیں لکھوایا کیونکہ اے حبیب لکھنا یہ لوگ عیب جانتے ہیں، اور آپ کے رب کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ نبی لکھنے والے عیب والا ہے. تو پیارے دوستو، اب ایک بات سن لیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا، اسی لیے آپ کے رب نے آپ کا نام محمد رکھا. آخری بات سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں دوستو. آپ کا نام آپ کے رب نے آپ محمد رکھا. کیوں رکھا دوستو؟ یہ نام کو جاننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اور علم کی عظمت اور فضیلت سمجھنا ہے. تو ایک بات دیکھو، آج کل ہمارے پاس مسلمان معاشرے میں دینی تعلیم کی رغبت اور توجہ بہت کم 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 بالکل نہیں کے برابر ہو گئی ہے. اور ہوئے بھی تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ، اچھا ذہین بچہ ہے تو بولے اس کو انجینئر بنا، بولے، اور ذرا اچھا ذہن کا ڈاکٹر بنا، بولے ڈاکٹر. ایک جنا کیا کر رہا ہو، بازو والوں کے گھر پہ پھترے مار کے کھڑکیاں پھوڑ دیا سمجھو، اس کو بولے مدرسے میں ڈال دو، بولے اس کو پڑھتا نہیں پٹا کچھ بھی نہیں، ڈال دو بولے مدرسے میں. ہمارا ذرا سچویشن بھیانک ہوگا بھائی. تو اس لیے آپ سے ادباً التماس ہے کہ اپنے بچوں کو عالم اور حافظ اس لیے نہ بنائے کہ انہیں گھر کا نہیں پڑھ رہا، انگلش نہیں پڑھ رہا، مراٹھی نہیں پڑھ رہا، انہیں کنڑ نہیں پڑھ رہا لہذا عالم بنا دو، حافظ نہیں. بلکہ ہم اپنے بچوں کو عالم اور حافظ اس لیے بنائے کہ خدا کی قسم جس گھر میں حافظ قرآن ہوتا ہے اس گھر پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے، اس گھر پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا. پیارے دوستو، ایک یہ محمد کا معنی آپ کو بتلاؤں اس سے پہلے، ہاں مجھے مائک کی ضرورت نہیں، آپ مجھے سنتے رہیے، انہوں بیچارے کر لیتے، آپ مجھے سنیے. فرمایا گیا حدیث شریف میں، حافظ قرآن جب قبرستان میں قدم رکھ دے، جن کے بچے حافظ بن گئے ان کے ماں باپ کے لیے مبارکباد، جو انتظامیہ اتنا بڑا کام کر رہی ہے ان کے لیے مبارکباد، جس مدرسے میں بچے عالم بن رہے ہیں ان کے لیے بڑی عظمت والی بات ہے. سن لیں، حافظ قرآن جب قبرستان میں قدم رکھتا ہے، حدیث شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حافظ قرآن کے قدم رکھتے ہی قبرستان سے عذاب اٹھ جاتا ہے. ذرا زور سے، حافظ قرآن کے قبرستان میں قدم رکھتے ہی عذاب اٹھ جاتا ہے، اور اس وقت تک واپس نہیں آتا جب تک حافظ قرآن قبرستان میں ہوتا ہے. حافظ آپ چلے گئے تو پھر آ جاتا ہے. اس لیے ذرا حافظوں کو گزارش ہے تھوڑی دیر ٹھہرو وہاں. حدیث شریف آگے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، عالم دین جب قبرستان میں قدم رکھتا ہے، عالم دین جب قبرستان میں قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ عالم دین کے قبرستان میں قدم رکھتے ہی عذاب کو قبرستان سے اٹھا لیتا ہے. حافظ قرآن واپس نکلتے ہی عذاب آیا،
عالم دین واپس چلا گیا، عذاب نہیں آیا. دوسرا دن گزر گیا، عذاب نہیں آیا. تیسرا دن گزر جاتا ہے، عذاب نہیں آتا. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کب تک نہیں آتا؟ حضور نے فرمایا عالم دین کے قدم رکھنے کے بعد 40 دن تک قبرستان میں اللہ کا عذاب واپس نہیں آتا. یہ مقام ہے دوستو عالم دین اور حافظ قرآن کا. اور اللہ یہ مقام اگر ہمارے بچوں ہماری اولاد کو دے دے تو اس سے بڑی شان کی بات اور کیا ہے، اس سے بڑی عظمت کی بات اور کیا ہے. ایک اور بات دارالعلوم حسینیہ کے معاونین کے لیے، دارالعلوم حسینیہ کے معاونین کے لیے ایک بات، حافظ قرآن اور عالم دین جب جنت میں جائیں گے، جنت کا دربان ان حافظوں عالموں کو روک دے گا. بولے حافظ صاحب ٹھہرو. کدھر؟ بولے میں حافظ قرآن ہوں، جنت میں جا رہا ہوں. میں عالم دین ہوں، جنت میں جا رہا ہوں. بولے نہیں، تم ایسے جنت میں نہیں جا سکتے، رک جاؤ. حافظ قرآن و عالم دین رک جائیں گے، پوچھیں گے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو جواب ملے گا سنو، کیا تم ایسے ہی حافظ بن گئے، ایسے ہی عالم بن گئے؟ بولے نہیں. بولے کیسا بنے؟ بولے ہمارے استاذ تھے، ہمارا ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے میں کھانا کھاتے تھے. بولے جی ہاں کھاتے تھے. بولے کون کھلاتے تھے؟ کون کھلاتے تھے؟ بولے فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب. دربان جنت کہتا ہے تم کو اس وقت تک جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ ان کھانا کھلانے والوں کو ساتھ میں نہیں لے کر آؤ گے. حافظ قرآن عالم دین جائیں گے جنت سے واپس جائیں گے، میدان محشر میں ان معاونین کو، ان تعاون کرنے والوں کو ڈھونڈیں گے، ہاتھ پکڑ کر ان کو لے کر آئیں گے. اپنے ماں باپ کو لائیں گے، مدد کرنے والوں کو لائیں گے، تعاون کرنے والوں کو لائیں گے، خدمت کرنے والوں کو لائیں گے، ساتھ دینے والوں کو لائیں گے، لے آ کر کھڑا کریں گے. جنت کے دربان کے تعلق سے اور جنت میں لانے والوں کے تعلق سے آگے فرمایا جاتا ہے وہ اتنے لوگوں کو لائیں گے کہ ان کے اس لانے کو دیکھ کر پوچھا جائے گا کیا یہ کوئی نبی ہے؟ بولیں گے نبی نہیں ہے. بولے کیا یہ کوئی ولی ہے؟ بولے ولی بھی نہیں ہے. پھر یہ کون ہے؟ بولے یہ حافظ قرآن ہے، اپنے تعاون کرنے والوں کو ساتھ میں لے کر آیا ہے. ساروں کے ساتھ حافظ صاحب کو جنت میں بھیجا جائے گا. اور بعض روایات میں آیا حافظ قرآن ان لوگوں کی بھی بخشش کروائے گا جو اس کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، ان کی بھی شفاعت کرائے گا. دوستو بہت بڑی بات ہے. آج ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان خزانوں کو لوٹنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات دیکھو، حافظ قرآن کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے اپنے اسلام کے حفاظت کے لیے امام اعظم کو پیدا کیا، امام بخاری کو پیدا کیا. قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے حافظ قرآن کو پیدا کیا. یہ محافظین قرآن ہے. پیارے دوستو اب ایک آخری بات کہ اللہ رب العزت نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کا نام محمد رکھا. محمد کا معنی کیا ہے؟ ایسی ذات جس کی حد سے زیادہ بار 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 تعریف کی جائے. کیا کی جائے بھائی ذرا بولو؟ حد سے زیادہ بار 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 تعریف کی جائے. اب ذرا سوچو دوستو، تعریف کس کی ہوتی ہے؟ حد سے زیادہ ہوتی ہے. اور بار بار کس کی ہوتی ہے؟ اس کی ہوتی ہے جس میں عیب نہیں ہوتا ہے. نہیں، ایک صاحب کیا کرے، سورج کی عظمت پہ کتاب لکھنا شروع کرے، 500 صفحے لکھے. جب 500 صفحہ ختم ہونے لگا تو وہ نیچے لکھے یہ سب اپنی جگہ تعریف صحیح ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی اس کے قریب گیا تو انہیں جلا کے چھوڑ دیتا، تعریف ختم. نہیں، ایک صاحب مجنو کے جیسے دیوانے تھے، چاند کی عظمت پہ کتاب لکھنا شروع کرے، 2000 صفحے لکھے. 2000 صفحے لکھ کے آخری میں نیچے پنے میں دوسری لائن میں کیا لکھے؟ یہ سب 2000 صفحوں پہ لکھی ہوئی تعریف صحیح ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے 2 ٹکڑے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے، ختم ہو گئی تعریف. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تعریف ختم ہو گئی. ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی. بولے جھاڑ اتنا اچھا ہے، ہرے پتے، بہترین ڈگالیاں، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے ایسا کرتا ہے. 200 صفحے لکھے، آخری میں لکھے گرمی آئی تو نے سوکھ جاتا. بولے تعریف ختم. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی تو ذرا بولو نا جی. ہاں، سمندر کی عظمت پہ کتاب لکھے، بولے سمندر ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ سب لکھے. آخری میں نیچے لکھے اس میں سونامی آئی تو نے سب کو کھا جاتی بول کے لکھے.
بات سمجھ میں آئی؟ تعریف ختم. لیکن قربان جاؤ میرے نبی کے، قربان جاؤ نبی کی عظمت کے دوستو. خدا نے اپنا مقدس کلام بھیجا، تعریف چل رہی ہے. 1,24,000 پیغمبر آئے، تعریف چل رہی ہے. 1.5 لاکھ صحابہ ہوئے، تعریف چل رہی ہے. اہل بیت قیامت تک پیدا ہوگی، تعریف مصطفیٰ چل رہی ہے. انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء آئے، تعریف چل رہی ہے. قیامت کی صبح تک تعریف چلتے رہے گی. ارے قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا، مصطفیٰ کو مقام محمود پہ بٹھایا جائے گا، خدا ان کی عظمت میں خطاب فرمائے گا. تعریف چل رہی ہے، چلتی ہے، چلتی رہے گی. خدا کی قسم کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اسی لیے دوستو میں کہتا ہوں، یہ دیوانے مولویوں کے پیچھے، یہ جماعت والوں کے پیچھے، یہ دیگر نئے نئے فتنوں کے پیچھے مت جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ عمل تو سکھاتے ہیں لیکن تعریف اور عظمت والے نبی کے بارے میں عیب بھی سکھاتے ہیں، بے ادبی سکھاتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں، جب ہم مر جائیں گے، ہماری خبر میں بچانے کے لیے اور ان کی خبر میں بچانے کے لیے، ان کی خبر میں بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی ان کا امیر نہیں آئے گا. میں ایک بچے کو پوچھا، میں یہاں کہیں کو گیا وہ جماعت میں، بولے بہترین نظام ہے، کیا چیز ہے؟ بولے میں بولا میاں تمہارا تو تیرے امیر صاحب جمع خبر میں آتے کیا؟ پوچھا تو جواب دیا ان کی خبر میں ہی گیا تو اچھا ہے. بولا امیر تیری خبر میں بچانے نہیں آتا تو ویسی جماعت کو مان کے کیا فائدہ؟ ایسی جماعت کو مان لے جس میں مرنے کے بعد جماعت کا امیر خبر میں آنا جانتا ہو. پیارے دوستو، یہ اہل سنت وہ جماعت ہے، ہم مر جائیں گے، خدا کی قسم ہمارا نبی ہماری خبر میں تشریف لائے گا. اس لیے آپ سے ادباً التماس ہے، اس تعریف والے نبی جس کو اللہ نے عیب ہی نہیں دیا، جس میں خطا ہی نہیں ہے، جس میں لغزش ہی نہیں ہے. ارے حد تو یہ ہے، اللہ نے جس کے پسینے کو بھی شفا بنا دیا ہو، اللہ نے جن کے بول اور براس میں بھی برکت رکھ دی ہو، اللہ نے جن کے تھوک اور لعاب کو صحت کا درجہ دے دیا ہو، اللہ نے جن کے کلام کو حدیث کا درجہ دے دیا ہو، اللہ نے جن کی ذات کو سرداری اور سید کا درجہ دے دیا ہو، ویسے نبی کو چھوڑ کر، اس جماعت کو چھوڑ کر کہیں اور جانا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی مزاج ہے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ عقائد اہل سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو، علم کی عظمت کو پکڑے رہو. یہ علم ہی ہے آج خدا کی قسم جو اہل سنت والجماعت 1400 سال سے اپنا سکہ جمائی ہوئی ہے. لاکھوں کروڑوں جماعتیں نکل گئی لیکن خدا کی قسم اہل سنت کا بال بھی نہیں بھگا کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے، اہل سنت میں 1400 سال سے علماء نکلتے رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک نکلتے رہیں گے. یہی وہ مدرسے ہیں، یہی وہ جامعات ہیں، یہی وہ خانقاہیں ہیں جہاں سے آج اہل سنت کی حفاظت ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو، اپنی آل کو، اپنی اولاد کو جہاں دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ دلا رہے ہو، وہیں علم دین کی طرف بھی توجہ دلاؤ تاکہ ان کا علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے نجات کا، مغفرت کا، رحمت کا، برکت کا، شفاعت کا اور